السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ناظرین، اگر آپ کو ہلکی سی کھردری آواز آ رہی ہے اور آپ کے گلے میں خراش ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو زکام یا فلو کا سامنا ہو، لیکن اگر آپ کی یہ علامات زیادہ عرصے سے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وائرس یا فلو نہیں بلکہ یہ ویلف یا اسفنکٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے گرڈ کے بارے میں۔ اسے میڈیکل زبان میں گیسٹرو اسوفیجیل ریفلیکس کہا جاتا ہے اور ہماری عام زبان میں اسے معدے کی تیزابیت یا خوراک کا واپس آنا کہا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ معدے کی ان علامات کو آپ دواؤں سے پہلے کس طرح اپنی طرز زندگی یا لائف سٹائل کو چینج کر کے قابو پا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ گرڈ کہتے کسے ہیں۔ خوراک کی نالی کے نچلے حصے کو اسفنکٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مسکولر راستہ ہوتا ہے جو معدے اور نالی کے درمیان خوراک کے آنے کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب یہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتا تو معدے میں تیزاب اور خوراک واپس غذائی نالی میں داخل ہو جاتی ہے۔ تیزاب کے واپس اوپر آنے کو، نالی میں آنے کو ایسڈ ریفلیکس کہا جاتا ہے، اور دراصل یہی ایسڈ ریفلیکس گلے میں خراش اور کھردرے پن کا باعث بنتا ہے۔ یہ آپ کے منہ کے ذائقے کو کڑوا اور خراب بھی کر سکتا ہے۔ جب یہ ایسڈ ریفلیکس زیادہ عرصے تک رہنے لگ جائے تو دائمی علامات پیدا کرتا ہے، اسے ہم گرڈ کہتے ہیں یا گیسٹرو اسوفیجیل ریفلیکس کہا جاتا ہے۔ جو علامت آپ کو سب سے عام محسوس ہوتی ہے وہ سینے کی جلن ہے۔ آپ کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں یا سینے میں درد ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی ہارورڈ کے مطابق 3 وجوہات ایسی ہیں جو گرڈ کا باعث بنتی ہیں۔ معدے کی ماہر ہارورڈ یونیورسٹی کی ڈاکٹر جیکلین وولف کہتی ہیں کہ 3 وجوہات ہی گرڈ کا باعث ہیں۔ ان میں شامل ہے غذائی نالی سے کھانے یا تیزاب کی ناقص صفائی، معدے میں بہت زیادہ تیزابیت، پیٹ کے خالی ہونے میں تاخیر۔ یہ سب ایسڈ ریفلیکس کا باعث بنتی ہیں جو کہ بعد میں گرڈ کی جڑ بناتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسڈ ریفلیکس سے کیسا چھٹکارا حاصل کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو سینے کی جلن بار بار محسوس ہو رہی ہے یا پھر ایسڈ ریفلیکس کی کوئی اور علامت آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس ویڈیو میں دی گئی تمام ہدایات پر عمل کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے تھوڑا اور آہستہ سے کھائیں۔ نمبر 2 پر جو کام کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور یہ ویڈیو لائک کرنی ہے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی فوراً پہنچ جائیں۔ جب معدہ زیادہ بھرا ہوتا ہے تو غذائی نالی میں زیادہ ریفلیکس پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ شیڈول کو اس طرح پلان کر سکیں کہ آپ ایک دم کھانے کی بجائے تھوڑا تھوڑا وقفے سے کھاتے رہیں تو یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے آپ کے ریفلیکس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے پرہیز کرنا ہے کہ آپ کو ریفلیکس نہ ہو۔ دراصل یہ غذائیں دوسری غذا کے مقابلے میں ریفلیکس کو متحرک کرنے کا زیادہ جلدی باعث بن جاتی ہیں۔ ان میں شامل ہے پودینہ، چکنائی والی غذائیں، فرائیڈ آئٹمز، مسالے دار اسپائسی چیزیں، ٹماٹر، پیاز، لہسن، کافی، چائے، چاکلیٹ یا الکوہل۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی غذا باقاعدگی سے کھاتے ہیں تو آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ آیا آپ کے ریفلیکس پہ کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں، اور پھر ایک ایک کر کے انہیں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے کاربونیٹڈ مشروبات سے پرہیز کرنی ہے۔ یہ کولڈ ڈرنکس ڈکار کا باعث بنتی ہیں اور ڈکار سے نالی میں تیزاب پہنچ جاتا ہے، اس لیے سادہ پانی زیادہ بہتر ہے کولڈ ڈرنکس کی نسبت۔ جو آپ نے اسٹیپ اپنانا ہے وہ یہ کہ کھانے کے بعد آپ نے اٹھے رہنا ہے۔ آپ کھڑے ہوں، چلتے پھرتے ہوں، یہاں تک کہ بیٹھے ہوئے بھی صرف کشش ثقل سے ہی تیزاب معدے میں رہتا ہے اور نالی میں نہیں آتا، جس سے نالی میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ نے سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا ختم کر دینا ہے۔ لیٹ سپرز اور مڈ نائٹ سنیک سے اوائڈ کرنا ہے۔ 5ویں حکمت عملی یہ ہے کہ آپ نے بہت تیزی سے حرکت سے اوائڈ کرنا ہے۔ کھانے کے بعد چند گھنٹے تک بھرپور ورزش سے ہرگز پرہیز کریں۔ رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا تو ٹھیک ہے
لیکن زیادہ سخت ورزش خاص طور پر جس میں جھکنا شامل ہو آپ کی غذائی نالی میں تیزاب بھیج سکتا ہے۔ اگلی حکمت عملی یہ ہے کہ جو آپ کا بیڈ ہے اس کے سر والی سائڈ پیروں والی سائڈ سے 6 سے 8 انچ تک اونچی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ اپنے بیڈ کی ہیڈ سائڈ اونچی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ویج فوم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ تکیوں کے ڈھیر لگا کر پہاڑ بنانے کی کوشش نہ کریں، وہ ہرگز آپ کو اس میں مدد فراہم نہیں کرے گا اور آپ کی نیند بھی ڈسٹرب رہے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو وزن کم کرنے کا کہا ہے تو سب سے پہلے وزن کم کریں۔ بڑھتا ہوا وزن آپ کی پٹھوں کی ساخت کچھ ایسی بنا دیتا ہے کہ جو آپ کا نچلا غذائی اسفنکٹر ہے جو کہ نالی کو بند کر رہا ہوتا ہے اس پر دباؤ کم ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر بند نہیں رہ پاتا اور ایٹ دی اینڈ آپ کو ریفلیکس اور سینے کی جلن کی طرف لے جاتا ہے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو پلیز اسے چھوڑ دیں۔ نیکوٹین نچلے غذائی نالی کے اسفنکٹر کو ریلیکس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بند نہیں رہتا اور تیزابیت کر سکتا ہے۔ آخری اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں ان کو چیک کریں یا پھر کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں، کیونکہ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ معدے میں تیزابیت کا باعث بنتی ہیں۔ ایون کچھ ہارمونل سپلیمنٹ، پوسٹ مینوپوزل ایسٹروجن یا ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ یا سوزش کم کرنے والی، درد مارنے والی ادویات، یہ سب اسفنکٹر کو ریلیکس کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بند نہیں رہتا۔ کچھ اور دوائیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں جن کا اسکرین پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ انہی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ نیم البدل دے سکیں یا پھر معدے کی پروٹیکشن کے لیے کوئی دوائی ایڈ کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے معدے میں تیزابیت کے لیے یہ تمام اقدامات کر چکے ہیں اور یہ اقدامات مؤثر نہیں ہوئے، آپ کو شدید درد یا نگلنے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے ملنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر آپ یہ طرز زندگی اپنا چکے ہیں، اپنا لائف سٹائل چینج کر چکے ہیں اور ان ہدایات پہ عمل کر چکے ہیں مگر آپ کی سمٹمز یا علامات کنٹرول نہیں ہو رہی اور معدے کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو دواؤں کی ہی ضرورت پڑ جائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ یہ طرز زندگی اپنائیں گے اور ان کے اپنانے سے ہو سکتا ہے آپ کو دواؤں کی بھی ضرورت نہ رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔